سامعین محترم، آداب اور پروگرام خیر اندیش میں آپ تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ موزی ساتھیوں، میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید، اور سامعین میں ہوں فائقہ شفیق۔ موزی سامعین، آپ سب کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے اور امید ہے کہ آپ تمام احباب اپنے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی سامعین، ہمیشہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے خطوط اور رائے کو بھرپور طور پر پروگرام میں شامل کیا جائے، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں زیادہ سے زیادہ لکھیں۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655۔ سامعین، آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں جسے ماہرین نے خاص طور پر ہفتے کے آغاز سے جوڑا ہے۔ تحقیق کے مطابق پیر کے دن ذہنی دباؤ، کام کا بڑھتا ہوا پریشر اور روٹین میں اچانک تبدیلی دل پر اضافی بوجھ ڈال سکتی ہے، جس سے بلڈ پریشر میں اضافہ اور دل کی دھڑکن میں بے ترتیبی پیدا ہو سکتی ہے۔ جی، اکثر لوگ ویکینڈ پر دیر سے سوتے ہیں اور پیر کو اچانک جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ سامعین، یہ بہت اہم بات ہے جس سے ہمارا جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ یوں نیند کی کمی اور ذہنی تناؤ مل کر دل کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ اتوار کی رات سونے کا وقت معمول کے مطابق رکھا جائے تاکہ ہمارا جسم پیر کے دن کے لیے تیار رہے۔ بالکل، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ہفتے کی منصوبہ بندی پہلے سے کر لیں۔ جی ساتھیو، اگر پیر کے دن کے کاموں کی فہرست پہلے سے ہی تیار کر لی جائے تو دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ ہلکی ورزش، صبح کی سیر یا چند منٹ کی گہری سانس لینے کی مشق ذہنی سکون فراہم کرتی ہے اور دل کو مضبوط بناتی ہے۔ جی سامعین، میں یہاں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گی کہ متوازن غذا کا کردار بہت اہم ہے۔ جی دوستو، ناشتہ چھوڑ دینا اور دیگر غیر معیاری چیزوں پر انحصار کرنا درست نہیں۔ صرف تازہ پھل، دلیا یا پروٹین سے بھرپور غذا ہی دن کے آغاز کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اسی طرح دن بھر پانی پینا اور مختصر بریک لینا بھی سٹریس کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور اگر کسی کو سینے میں دباؤ، غیر معمولی تھکن، سانس لینے میں دشواری یا دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو تو اسے نظر انداز نہ کرے۔ جی سامعین، بالکل ایسی صورتحال میں فوری طور پر مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا دانش مندی ہے۔ باقاعدہ میڈیکل چیک اپ اور اپنی صحت پر توجہ دینا ہمیں بڑی پیچیدگیوں سے بچا سکتا ہے۔ جی ساتھیو، تو آئیے ہم سب اس ہفتے کا آغاز مثبت سوچ، منظم روٹین اور اپنی صحت کو ترجیح دیتے ہوئے کریں۔ یاد رکھیں، ایک پرسکون ذہن اور متوازن طرز زندگی ہی صحت مند دل کی ضمانت ہے۔ جی تو سامعین، پروگرام میں پہلا خط شامل کرتے ہیں جو ہمیں لکھا ہے رشید ناز صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ محترم جناب آکاش ایمینول صاحب، سلام قبول فرمائیے۔ آج کا پروگرام زندگی دا چانن آپ کی پر اثر آواز میں سن کر دل کو بہت خوشی ہوئی۔ ہر بار کی طرح آج بھی روح کو تازگی ملی اور کلام کی گہرائی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ خاص طور پر متی کی انجیل کے 7ویں باب کی آیت نمبر 24 سے جو سبق ملا وہ دل میں اتر گیا۔ 2 قسم کے لوگوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا گیا۔ ایک وہ عقل مند شخص جو اپنا مکان پتھر کی مضبوط بنیاد پر تعمیر کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو ریت پر بنیاد رکھ کر اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ مثال سن کر یہ احساس ہوا کہ صرف سننا کافی نہیں بلکہ عمل کرنا ہی اصل دانائی ہے۔ ہمیں اکثر لگتا ہے کہ ہم کلام سن تو لیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام نے یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر ہمیں اپنی بنیاد مضبوط کرنی ہے تو زندگی کے طوفانوں میں قائم رہنے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ پادری آکاش صاحب نے جس سادہ اور دل نشیں انداز میں مثالیں دے کر سمجھایا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ ہر لفظ میں خلوص اور درد محسوس ہوا۔ ہم دعا گو ہیں کہ PCRM کے یہ روح پرور پروگرام اسی طرح جاری رہیں اور ہمیں سیکھنے اور سنورنے کا موقع ملتا رہے۔ شکریہ PCRM۔ رشید ناز صاحب، ہم آپ کی محبت بھری اور حوصلہ افزا تحریر کے لیے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں۔ آپ نے جس خلوص اور توجہ کے ساتھ پروگرام سنا اور پھر اپنے تاثرات قلم بند کیے، وہ ہمارے لیے باعث مسرت اور باعث حوصلہ افزائی ہے۔ آپ کے الفاظ نہ صرف ہماری محنت کا صلہ ہیں بلکہ آئندہ بھی اسی جذبے سے خدمت
جاری رکھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ یہ روحانی رفاقت اور محبت کا تعلق اسی طرح قائم و دائم رہے۔ تو سامعین، سرائکی پروگرام حکمت موتی کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک لکھتے ہیں کہ آداب PCRM، آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا پروگرام سن کر دل بے حد مسرور ہوا۔ جس خوبصورتی، سادگی اور اخلاص کے ساتھ پیغام کو پیش کیا گیا وہ قابل صد تحسین ہے۔ نہ صرف موضوع کا انتخاب بہترین تھا بلکہ اس کی وضاحت بھی ایسے انداز میں کی گئی کہ ہر سننے والا آسانی سے سمجھ سکے اور اپنی عملی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ ایسے پروگرام یقیناً معاشرے میں مثبت سوچ، اخلاقی اقدار اور روحانی بیداری کو فروغ دیتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے PCRM کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ مستقل مزاجی اور محنت کے ساتھ ایک معیاری اور بامقصد پیغام عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کاوش محض ایک نشری سرگرمی نہیں بلکہ اصلاح معاشرے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی جوش و جذبے کے ساتھ جاری رہے اور مزید ترقی و کامیابی آپ کا مقدر بنے۔ سامعین، جناب حق نواز تگڑ، عامر جمیل صاحب، RJ صفدر شاہ صاحب، حافظ نعیم احمد صاحب اور کلب عباس صاحب نے سرائکی پروگرام کو داد و تحسین سے نوازا۔ پیارے بھائی ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، آپ کی محبت بھری، حوصلہ افزا اور خلوص سے لکھی گئی تحریر کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تشکر گزار ہیں۔ آپ نے جس سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ پروگرام کو سماعت فرمایا ہے یہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے۔ آپ کے الفاظ نہ صرف ہماری محنت کا اعتراف ہیں بلکہ ہمیں آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ خدمت جاری رکھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ ہم اس موقع پر جناب حق نواز تگڑ، عامر جمیل صاحب، RJ صفدر شاہ صاحب، حافظ نعیم احمد صاحب اور کلب عباس صاحب کا بھی تہ دل سے تشکر ادا کرتے ہیں، جن کی کاوشوں، رہنمائی اور تعاون سے یہ پروگرام اپنی خوبصورتی اور تاثیر کے ساتھ سامعین تک پہنچ رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمیں اسی طرح ایک دوسرے کے لیے باعث برکت بنائے رکھے۔ سامعین، سندھی پروگرام سچو پیار کے بارے میں کراچی سے فدا سولنگی صاحب لکھتے ہیں کہ آداب PCRM اور بھائی سفیر قادر صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پروگرام بے حد پسند آیا کیونکہ اس میں حکمت کی باتوں کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق جوڑ کر پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ واعظ کی کتاب میں بیان کردہ نصیحتیں آج بھی اسی طرح مؤثر ہیں جیسے ماضی میں تھیں۔ ان کے مطابق پروگرام سن کر ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بزرگ شفقت بھرے انداز میں رہنمائی کر رہا ہو۔ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آئندہ بھی اسی معیار کے علمی اور اصلاحی پروگرام نشر کیے جائیں تاکہ معاشرے میں شعور اور آگاہی کو مزید فروغ مل سکے۔ پیارے بھائی فدا سولنگی صاحب، آپ کے فکر انگیز اور محبت بھرے تاثرات ہمارے لیے نہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔ آپ نے جس گہرائی کے ساتھ پروگرام کے پیغام کو سمجھا اور اسے موجودہ دور کے تناظر میں محسوس کیا، یہ ہمارے لیے باعث حوصلہ افزائی ہے۔ آپ کی رائے اس بات کا ثبوت ہے کہ پیش کیا جانے والا پیغام دلوں تک پہنچ رہا ہے اور اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ ہم خصوصاً آپ کی اس خوبصورت آراء کے لیے تشکر گزار ہیں کہ آپ جیسے سنجیدہ اور باشعور سامعین ہی ہماری محنت کا اصل صلہ ہیں۔ آپ کی نیک تمناؤں اور حوصلہ افزائی کے لیے دلی تشکر قبول فرمائیں۔ دعا ہے کہ یہ فکری اور روحانی تعلق آئندہ بھی اسی طرح قائم رہے اور ہم سب مل کر علم و آگہی کے اس سفر کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔